السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو خاموشی کے فائدے بتاتا ہوں۔ دوستو، ایک بے وقوف کی پہچان اس کی باتوں سے ہوتی ہے، جبکہ ایک سمجھدار انسان کی پہچان اس کے خاموش رہنے سے ہوتی ہے۔ کسی ایک بڑے ہی فلسفر نے کہا تھا کہ جس انسان نے یہ سمجھ لیا کہ کب کیا، کہاں اور کتنا بولنا ہے، اس بندے کو کامیاب ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ جس طرح کمان سے نکلا ہوا تیر کبھی واپس نہیں آتا، ٹھیک اسی طرح منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی واپس نہیں آتے۔ آپ کے الفاظ آپ کی طاقت بھی بن سکتے ہیں اور آپ کی کمزوری بھی۔ آپ کا صحیح وقت پر چپ رہنا آپ کو بہت سی پریشانیوں سے بچا سکتا ہے، اور وہیں پہ آپ کا بولا ہوا ایک بھی ورڈ، ایک بھی لفظ آپ کے لیے مصیبتیں کھڑی کر سکتا ہے۔ پھر بھی بہت سے لوگ اپنی زبان کا استعمال خود کو سمجھدار ثابت کرنے کے لیے کرتے ہیں، جبکہ کئی انتہائی انٹیلیجنٹ، جینیس، وائز، عقل مند اور بادشاہ بھی یہی بول کر گئے ہیں کہ خاموشی یعنی کہ سائلنس میں ہی اصلی پاور چھپی ہوتی ہے، اور یہ سمجھدار اور سکسیسفل انسان کو ہی پتا ہوتا ہے کہ کب، کہاں، کتنا بولنا ہے۔ اس لیے آج میں آپ کو سائلنس کے پیچھے 6 ایسے راز بتاؤں گا جس سے آپ آج سے نہیں بلکہ ابھی سے یہ سیکھ جائیں گے کہ کب، کہاں اور کتنا بولنا ہے، اور جتنا آپ کو بولنے کی ضرورت ہے اتنا ہی بولو گے آپ زندگی میں۔ تو نمبر 1، خاموشی آپ کے مخالف کو کنفیوز کرتی ہے۔ مان لو کہ کسی کمرے میں بحث ہو رہی ہے، ڈسکشن ہو رہی ہے، جب تک کمرے میں موجود سبھی لوگ بالکل پرسکون نہ ہو جائیں تب تک کچھ نہ بولیں اور ویٹ کریں، انتظار کریں۔ سبھی لوگوں کا جب دھیان آپ کی طرف بڑھنے لگے گا کہ یہ کیوں کچھ نہیں بول رہا، ان کی ایکسپیکٹیشن، توقعات بڑھنے لگیں گی۔ آہستہ آہستہ سبھی لوگ سوچنے لگیں گے کہ یہ کیا سوچ رہا ہے۔ دوستو، یہ کوئی راکٹ سائنس کا حصہ نہیں ہے بلکہ صحیح ٹائمنگ کا صحیح استعمال ہے۔ جب آپ کو لگے کہ اب سب لوگ سکون میں ہیں، سب کا دھیان آپ کی طرف ہے، تب بولنا شروع کرو۔ آپ کی بات 10 گنا زیادہ امپیکٹفل اور ضروری لگے گی۔ بہت بڑے بادشاہ سلطان ٹیپو نے اپنے دشمنوں کو خاموشی کے ذریعے ہرایا تھا۔ کئی دفعہ وہ چپ رہ کر اپنے دشمنوں کو ایک ڈیپ تھنکنگ سچویشن میں ڈال دیتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب آپ چپ رہتے ہیں تو اپنے دشمنوں کو انکمفرٹیبل کر دیتے ہیں، جہاں وہ صرف اور صرف آپ کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کا پلان کیا ہے، آپ آگے کیا کرنے والے ہیں، آپ اپنا اگلا قدم کون سا اٹھانے والے ہیں۔ یہ سب سوچنے میں وہ اپنا گول پر فوکس کھو دیتے ہیں اور آپ جیت جاتے ہیں۔ سلطان ٹیپو نے کہا تھا کہ جو یہ جانتا ہے کہ کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا، وہ جیت جاتا ہے۔ دوسری بات یاد رکھیں، جسے کہتے ہیں کہ سائلنس بلڈ لیزر فوکس۔ خاموشی آپ کے فوکس کو بہت زیادہ شارپ کر دیتی ہے۔ مولانا رومی کا کہنا تھا کہ بولنے سے پہلے آپ کو الفاظ کو ان 3 سوالوں کی کسوٹی سے آپ گزارنے دیں، 3 سوالوں کے گیٹ سے گزارنے دیں۔ پہلا، جو آپ بول رہے ہیں اس میں ویلیو کیا ہے؟ دوسرا، آپ کا بولنا ابھی ضروری ہے بھی یا نہیں ہے؟ تیسرا، کیا ان الفاظ سے کوئی فرق محسوس ہوگا یا نہیں ہوگا، یا لوگ اسے ایک کان سے سنیں گے اور دوسرے کان سے نکال دیں گے؟ ان 3 گہرے سوالوں کا جواب آپ کو کسی سے بات کر کے نہیں ملے گا، بلکہ جب آپ سائلنٹ موڈ پہ ہوں گے تب آپ کا فوکس ان سوالوں پر جائے گا اور آپ بہترین الفاظ کا چناؤ سیکھ جائیں گے۔ سائلنس اور فوکس دونوں ایک ساتھ آتے ہیں۔ اگر آپ سوچ رہے ہوں تو بول نہیں سکتے، اور اگر بول رہے ہوں تو ڈیفینیٹلی آپ سوچ نہیں سکتے۔ بولنا اور سوچنا کبھی ایک ساتھ نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ زیادہ بولتے ہیں وہ بس بولتے ہیں، ان کی باتوں کو زیادہ ویلیو نہیں دی جاتی۔ ایک ہی جگہ پر الگ الگ ایموشنز کی وجہ سے انسان کے اندر ہزاروں تھاٹس گزرتے ہیں۔ زیادہ بولنے والے کسی بھی تھاٹ کو اپنی زبان پر لے کر آتے ہیں جو کہ لائف میں صرف مسائل ہی پیدا کرتے ہیں، اور وہی جو لوگ سائلنٹ ہوتے ہیں جہاں پہ ان کا فوکس بڑھتا رہتا ہے اور جو بھی سوچ رہے ہوتے ہیں اسے اچھے سے سمجھ پاتے ہیں۔ ان کے مائنڈ میں کئی تھاٹس آتے ہیں، کئی ایسی باتیں آتی ہیں جو وہ بول سکتے ہیں، اور وہ سائلنٹ رہ کر اپنے رینڈم تھاٹس کو اچھے طریقے سے منظم کر سکتے ہیں، اور پھر وہ تبھی بولتے ہیں جب ان کا بولنا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 3، سائلنس لوگوں کا اٹینشن کھینچتا ہے۔ خاموشی جو ہوتی ہے نا، یہ لوگوں کی توجہ کھینچتی ہے۔ اگر آپ ایک گروپ میں بیٹھے ہوئے ہوں، کسی میٹنگ یا کلاس روم میں بیٹھے ہوں،
تو کیسے خاموش لوگوں کا اٹینشن گریب کر لیتے ہیں آپ لوگ؟ جب ٹیچر کچھ بول رہا ہوتا ہے یا لیکچر دے رہا ہوتا ہے تو آپ کا دھیان ایک دم بھٹک جاتا ہے، آپ الگ الگ چیزیں سوچنے لگتے ہو، اپنے ساتھ بیٹھے دوست سے باتیں کرنے لگتے ہو، ٹیچر کی آواز آپ کے بیک گراؤنڈ پہ چل رہی ہوتی ہے، پر جیسے ہی ٹیچر بولنا بند کرتا ہے تو آپ بات کرتے سائلنس نوٹ کرتے ہیں، تو آپ کا دھیان سائلنس پر چلا جاتا ہے، آپ کے مائنڈ میں سگنل جاتا ہے کہ کچھ تو ہوا ہے، آپ کا دھیان ٹیچر پر چلا جاتا ہے کہ یہ چپ کیوں ہو گیا ہے۔ بالکل یہی چیز ہماری ڈیلی لائف میں ہر جگہ ہوتی ہے۔ آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ جب آپ بول رہے ہوتے ہو تو کئی دفعہ لوگ آپ کی باتوں پر ذرا بھی دھیان نہیں دیتے، آپ کو صحیح سے رپلائی نہیں کرتے، پر جیسے ہی آپ چپ ہو جاتے ہیں اچانک سب کا دھیان آپ پر آ جاتا ہے، اور پھر وہی لوگ آ کر آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا، آج کل کوئی بات نہیں کرتے۔ سچ بتانا ایسا ہوتا ہے کہ نہیں آپ کی زندگی میں؟ چوتھی بات یاد رکھیں، سائلنس بلڈ ٹرسٹ۔ یاد رکھیں، خاموشی اعتماد پیدا کرتی ہے۔ لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ جوڑنے کے لیے، اپنے سے اچھے لوگوں کے ساتھ کنیکشن بنانے کے لیے ٹرسٹ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، اور کسی کا بھی ٹرسٹ جیتنے کے لیے آپ کو انہیں سننا آنا چاہیے۔ آپ اپنی باتیں بتا کر، اپنی کہانیاں سنا کر صرف سامنے والے کو امپریس کرتے ہو سکتا ہے وہ آپ کو پسند بھی کرنے لگے، پر وہ آپ پر اتنا جلدی بھروسہ نہیں کرے گا جب تک آپ اسے سننے کی عادت نہیں ڈالو گے۔ اگر آپ کے مائنڈ میں یہ سوال آ رہا ہے کہ بولنے سے زیادہ سننا کیوں ضروری ہے، تو یہ سوال اس طرح ہے کہ کیوں سیو کرنا خرچ کرنے سے زیادہ ضروری ہے؟ لوگوں کی باتوں کو سننا اور اس سے سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ آپ چپ رہ کر انہیں سننے کا ناٹک بھی کر سکتے ہو، اداکاری بھی کر سکتے ہو، جہاں آپ چپ چاپ تو بیٹھے ہوتے ہو مگر آپ کے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے کہ یہ کب چپ ہوگا اور میں بولنا شروع کروں گا، جس سے کبھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اپنے ارد گرد کے ماحول اور لوگوں سے زیادہ انفارمیشن جمع کرنے کے لیے آپ کا اپنی آبزرویشن اور لسننگ سکل کا شارپ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور وہ ہوتا ہے صرف اور صرف سائلنس، خاموشی کی وجہ سے۔ زیادہ تر لوگ جب کسی سے ملتے ہیں تو وہ صرف اپنے بارے میں بتانے لگنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کیسے ان کی لائف کتنی اچھی ہے یا پرابلم بھری ہوئی ہے۔ تھوڑی دیر بھی چپ رہنا ان کے لیے انکمفرٹیبل فیل کرواتا ہے، اس لیے وہ بس بولتے جاتے ہیں۔ وہیں پہ جو سکسیسفل اور پاورفل لوگ ہوتے ہیں نا، انہوں نے کبھی بھی زیادہ بولتے ہوئے آپ نے نہیں سنا ہوگا، کیونکہ بلکہ وہ کیا کرتے ہیں کہ سامنے والے سے سوال کرتے ہیں، انہیں جانتے ہیں اور انہیں سنتے ہیں۔ جب آپ کسی کو دھیان سے سنتے ہو تو یہ سامنے والے کو بہت امپورٹنٹ فیل کرواتا ہے، انہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کی نظر میں آپ کی ویلیو ہے، اور آپ یہ دونوں کے بیچ ٹرسٹ کو بڑھاتا ہے یہ عمل۔ پانچویں بات یاد رکھیں کہ سائلنس اسٹرینتھ کو بلڈ کرتا ہے۔ دوستو، حقیقت تو یہی ہے کہ ہم میں سے 98% لوگوں کو سائلنس بالکل پسند نہیں ہے، ہم کہیں نہ کہیں اس سے ڈرتے بھی ہیں۔ ہم خاموشی کو لونلی نیس کے برابر، تنہائی کے برابر دیکھتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھیں، ہماری باتیں سنیں اور ہمیں پسند کریں، ہمیشہ پیار کریں ہمیں۔ ہم سب کو لوگوں کی اٹینشن ہمیں چاہیے ہوتی ہے، اسی ٹینشن کے لالچ میں ہم بولنا شروع کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ باتوں کا بھی، ساری باتوں کا یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ ہمیں سامنے والا پسند کرے، ہم ان کی نظروں میں اچھا دکھنے لگیں، اس لیے بول بول کر ہم اپنی اچھی باتیں انہیں سنانے لگتے ہیں۔ خاموشی ہمیں ڈراتی ہے کہ اگر ہم چپ ہو گئے تو کہیں سامنے والے کا دھیان ہماری کمیوں پہ نہ چلا جائے، کہیں وہ ہمیں اچھے سے آبزرو نہ کر پائے، کیونکہ اندر ہی اندر ہم سبھی یہ لوگ یہ جانتے ہوتے ہیں کہ ہم پرفیکٹ نہیں ہیں، اور خاموشی کو ایوائڈ کر کے ہم سچ کو لوگوں سے چھپا رہے ہوتے ہیں۔ اس جھوٹی لائف کو جینے کے لیے ہم اندر ہی اندر کمزور ہوتے جا رہے ہوتے ہیں، جبکہ خاموشی ہماری زندگی میں ایک مرر، ایک شیشے کی طرح کام کرتی ہے۔ جب ہم خاموش ہوتے ہیں تو ہمارے اپنے ٹرو سیلف کے ساتھ ہم لوگ کنیکٹ ہو جاتے ہیں، اور ریئل میں ہم تبھی یہ دیکھ پاتے ہیں کہ ہمیں خوش رہنے کے لیے لوگوں کی ویلیڈیشن کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ کوئی ہمارے ساتھ چاہے اچھا بیہیو کرے، ہماری انسلٹ کرے، ہمیں کچھ بھی بولے یا ہمیں اگنور کر دے، اس سے ہماری پرسنالٹی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اور خاموشی ہمیں یہ طاقت دیتی ہے کہ ہم خود کے ساتھ رہ کر اکیلا فیل نہیں کرتے، بلکہ خاموشی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے سے ہم خود کو اور زیادہ پسند کرنے لگتے ہیں، جو ہماری سیلف ورتھ اور کانفیڈنس کو بھی بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے۔